تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں امریکہ سے نہیں آنی چاہیے، وہاں سے نہیں ہوگا، تو پھر آپ انٹرنلی تحریک انصاف کیسے پھر انہیں رہا کروائے گی؟ آپ کے پاس کیا پالیسی ہے؟ چونکہ آپ تو 2-3 مرتبہ کو موومنٹ چلا چکے ہیں، اس کے خاطر ہاں نتائج حاصل نہیں ہو سکے تھے، پھر ایک آئی جی کے 9 نومبر کو فائنل کال پاکستان تحریک انصاف دینے جا رہی ہے، اسلام آباد کے ڈی چوک پر کوئی 3 لاکھ بندے آپ اکٹھے کرنے جا رہے ہیں، فی الحال تو گڈھا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ فائنل کال تو خان صاحب نہیں دینی ہے، وہ تو فائنل کال نہیں ہے، تو کل پھر آپ کا صرف جلسہ ہو رہا ہے، فائنل کال آپ کی مؤخر ہو گئی ہے پھر؟ سیاست میں دیکھیں فائنل کال تو وہی ہوتی ہے جو کوئی 65 کی جنگ ہو یا کوئی آپ نے کوئی فائنل مارکا مارنا ہو. سیاست میں آپ کبھی بھی سارے اپنے کارڈ ایک وقت میں شو نہیں کرتے، نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا. کل ہمارا جلسہ ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر کل جلسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی تاریخ کو ہم نے آنا ہے، اگر اس تاریخ کو ہم آتے ہیں اور خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی تو کیا اس کے بعد ہم آرام سے گھروں میں بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. سیاست میں آپ جدوجہد جاری رکھتے ہیں، ساری زندگی اگر لگ جائے آپ اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں. لوگوں نے قوم کشمیریوں کو دیکھیں، کشمیری کتنے سال سے لگے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب خدا نخواستہ 70-80 نہیں، سال وہ اندر آپ ہوں گے. کے میں یہ وزیر کہہ رہا اعلیٰ ہوں خیبر کہ پختونخوا اس تو جدوجہد میں یہ وہ کہنا تو کہ بڑے یہ والا کام ہو دعوے جائے کر رہے تو تھے، اس کے ہفتہ بعد پہلے ہم تک کہ کچھ وہ نہیں سر کریں پہ گے. کفن باندھنے کی باتیں کر رہے تھے، گھر سے نکلیں گے ہمارے جنازے پڑھوا لیں، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، تو وہ کیا وہ سیاسی بیان تھا محض پھر؟ دیکھیں میں اپنے وزیر اعلیٰ جس نے بڑی جدوجہد کی ہے، میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، اور میں معترف ہوں ان کی کوششوں کا. مشکل حالات میں صوبہ بھی چلایا ہے اور تحریک کو بھی زندہ رکھا ہے. اگر ایک نام کوئی چوز کرے کہ ان احتجاجوں میں سے ایک نام نکال کے ہمیں بتائیں جس نے احتجاج کو فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، تو یعنی وہ تو پھر ایک ہی نام ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں، گنڈا پور صاحب ہیں. یعنی کل پھر آپ کا جلسہ ہے، کوئی کال نہیں آ رہی کسی حتمی موومنٹ کے حوالے سے؟ نہیں، کل کا جو جلسہ ہے، جلسے میں ہی آگے کا عمل دیا جائے گا. اب میں آپ کو اس وقت جلسے سے کوئی 24 گھنٹے پہلے یہ کہہ دوں کہ کل ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک ہفتہ پہلے نامناسب تو ہے. کہا جا اندر جو رہا تھا، ڈسکشن ہوتی ہے ایک ہفتہ پہلے وہ تو کہا جا رہا تھا کہ اسی جلسے میں کال آنے والی ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹینٹ سٹی بننے جا رہا تھا، اور یہ پلاننگ بھی ہو رہی تھی کہ شاید وہیں سے اسلام آباد کی طرف چل پڑے. ایک ہفتہ پہلے اس طرح کی پلاننگ چل رہی تھی، اب شاید پلان چینج ہو گیا ہے. نہیں. ایسی کسی کنسلٹیشن کا میں تو حصہ صحیح. نہیں رہا. ہاں، پارلیمنٹری پارٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی قومی اسمبلی میں، وہاں اس پہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا پلان کیا ہے. تو میرے خیال میں جو کوئی فائنل لائے عمل ہے تو وہ شاید کل جلسے میں علی امین گنڈا پور صاحب یا سلمان راجہ صاحب یا بیرسٹر گور صاحب جو مین عہدیدار ہیں، شاید ان میں سے کوئی دے. یہ کہنا کہ صرف جلسہ کر کے گھر چلے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں ایسا بھی نہیں ہے. صحیح لیکن یہ سمجھنا کہ کل کوئی کال ہوگی کہ ابھی سب چل پڑو، مجھے نہیں لگتا ہے. ایسا ہے کہ اس کل صحیح ہے. سب کو لے کے ڈی چوک پہ چڑھ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. سیاسی تحریک تیاری کے ساتھ جاتی ہے. کل ایک جلسہ ہے، پھر اس کے بعد آگے کا عمل دیا جائے گا. اگر ہم نے ڈی چوک جانا ہے یا کسی بھی جگہ جانا ہے، اس کے لیے آپ نے موبلائزیشن کرنی ہے، لاجسٹکس کا انتظام کرنا صحیح ہے، ہے. لوگوں کو آپ نے اٹھانا ہے، ان کے لیے انتظامات کرنے ہیں. تو کل آگے کا عمل دیا جائے گا کہ کیا ہم نے کب مزید احتجاج کے لیے ویسے کس وقت جانا ہے اور کب کس تک کا جگہ جانا ہے. ارادہ کیا ہے ڈی علی چوک بدھان جانا ہے یا صاحب؟ پورے ملک میں نکلنا کب ہے؟ تک کا ارادہ ہے یہ تحریک کو لانچ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں تحریک تو لانچ ہو چکی ہوئی ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں تو کوششیں تو جاری ہیں. ہاں، جس لیول پہ ایکسپیکٹیشن ہے، آپ مجھے بتائیں خیبر پختونخوا تو نکل آتا، لیکن پنجاب میں جب لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، جب خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کو کھینچا جا رہا ہے. ابھی آپ نے چوئی جاز ایکس ایم این اے صاحب کی جو پکچرز آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کی جو 80 سالہ ماں ہے، جس طرح وہ بیچاری پڑی ہے بیڈ پہ، جن کو زدوکوب کیا گیا، یا ان کے جو بچوں کے ساتھ، یہ ایک ایگزامپل ہے. تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کیا اگر ہم دوش نے پنجاب کو، یہ انصاف ہوگا کہ جب آپ کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیا جا رہا تو ان حالات میں سندھ بھی ہے، ہمارے لوگ کھڑے پنجاب، ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں سندھ جو بھی ہے، پستائیت کی گئی ہے، بلوچستان بھی لوگ ہے. اپنی بلوچستان میں آج آپ جدوجہد کر رہے ہیں. جلسہ نہیں کر اسٹینڈ انہوں نے سکے لیا کوئٹہ ہوا کے ہے، اندر. عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑے. کوئٹہ کے اندر آج آپ جلسہ نہیں کر سکے. سندھ ہے، بلوچستان ہے، 2 صوبے مزید بھی ہیں آپ کے. آپ تو کہتے ہیں کہ لوگ نکل آئیں گے جب آپ کال دیں گے، تو پھر ظاہر ہے یہ ساری صورتحال گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ کنٹینر بھی ہوں گے، پھر رکاوٹیں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا. اور کچھ دیر پہلے عطا طاہر صاحب ہمارے پرائم میں ٹھیک ہے. تھے، وہ تو دیکھیں یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف اتنی اچھی ہوگی کہ وہ ایک ڈپٹی کمشنر کی جو ہے وہ حکم کی پابند ہوگی کہ بھائی جلسے کی اجازت وہ دیں گے تو کریں گے جا کے. عطا طارل صاحب کی میں کیا آپ کو بات کروں. چلیں جب وہ اپنا حلقہ جیت کے آئیں گے پھر ان کے کسی بات کا میں جواب دوں گا. باقی فارم 47 پہ تو دنیا آئی بیٹھی ہے، ان کے تو لیڈر فارم 47 پہ آئے بیٹھے ہیں، تو چلے ان سے کیا گلا. فی الحال تو انہیں لیکن یہ کہنا کہ جلسے کے لیے، یہ کہنا کہ جلسے کے لیے اجازت، دیکھیے احتجاج جب ہوتا ہے
وہ اجازت لے کے نہیں ہوتا، جلسہ اجازت لے کے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جلسے میں آپ کو انتظامات کرنے ہوتے ہیں، اچھا اسٹیج بنانا ہوتا ہے، لائٹس لگانی ہوتی ہیں، آپ جرنلسٹ کے لیے کنٹینر لگانا ہوتا ہے، صحیح ہے. اسٹیج لگانا ہوتا ہے. اچھا تو اگر ویسے اجازت نہیں ہو تو وہاں پھر آپ جلسہ کیسے کریں گے؟ ہاں، علی خان صاحب احتجاج آپ نے اور 3 لاکھ جلسے بندے دونوں میں فرق ہے. احتجاج کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں، آپ نے 3 لاکھ کی سوئی آپ نے اٹکی ہوئی ہے. 3 لاکھ عمران بندے خان اسلام صاحب آباد لانے کو تھے. دو آپ نے کروڑ 3 کے لاکھ بندے قریب اسلام روڈ آباد پڑا لانے ہوا تھے. ہے. 1 لاکھ ٹیچر آپ کا پشاور کے اندر نکلا ہوا ہے، احتجاج کر رہا ہے. دیکھیں، آپ پتنی اپنے ساتھ پوائنٹرز لے کے آتے ہیں تو پھر آپ نے ایک جواب کا انتظار کیے بغیر دوسرا میزائل داغنا ہوتا ہے. جی جی پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ 3 لاکھ کا فگر آپ کو کس نے دیا کہ ہم نے 3 لاکھ آپ کے لانے ہیں؟ پارٹی کے لوگوں نے باتیں کی ہے. سے ایک آپ کی پارٹی کے زیادہ نہ متعدد ایک لوگوں نے کم. یہ بات کی ہے. شیر افضل مروت نے کہا، گنڈا پور میں صاحب نے کہا 3 لاکھ بندے ہم لے کر آئیں گے ڈی چوک کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نکلیں گے دوبارہ ڈی چوک کے لیے تو ایک بڑی تعداد ہوگی. فگر کیا ہوگی وہ تو میرے رب کو پتا ہے، مجھے کیا پتا کتنا بندہ نکلے گا. ہو سکتا ہے 30 لاکھ نکلا ہے، ہو صحیح. سکتا ہے 3 لاکھ نہ ہو، 1 لاکھ ہو سکتا ہے 50,000 ہو. یہ تو ہماری موومنٹ پہ، کنونسنگ پہ ہے اور قوم پہ ہے صحیح کہ ہے. کتنے نکلتے ہیں. اب آپ نے دوسری بات کی ہے کہ 1 لاکھ ٹیچر نکلا ہے، تو آپ نے گن نہیں ہے کہ 1 لاکھ ٹیچر ہیں اور حکومتوں کے خلاف تو احتجاج ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں 1 لاکھ ٹیچر نکلے ہیں، کوئی آپ ہم نے نے کسی کو نوٹیفیکیشن اٹھا نہیں لیا، پڑھا کے پی گورنمنٹ کسی کا کو ہم نے جنہیں دہشت معطل کیا گردی کا گیا ہے؟ پرچہ کاٹا ہے؟ تو دیکھیں نا کتنے ہیں، گننے ذرا وہاں پہ. دیکھیں، حکومتی ایک منٹ، حکومتی جو انتظامیہ کے اپنے ان کے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو ہینڈل کرنے کے. آپ معطل بھی کرتے ہیں اور بحال بھی ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو ان کی تنخواہ بھی روکتے ہیں، بعض اوقات آپ وہ بحال بھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے. لیکن یہ مار دینا، اٹھا دینا، صحیح ہے. غائب کر دینا، دہشت گردی کے پرچے کاٹنا، یہ طریقے انصاف نہیں کرتی. یہ کرنے والے تخت لاہور میں بیٹھے ہیں اور کچھ ان کے نمائندے اسلام اچھا آباد میں بیٹھے ہیں.